اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا، وہ کون سا شخص ہے اللہ جس کی مغفرت نہیں فرماتا؟ اور ہم میں وہ بدنصیب بیٹھے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس کے سوا، اس کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دوں گا مگر اس شخص کی۔ ایک شخص کو اس سے مستثنی کر دیا، اس سے خارج کر دیا، اس کو نکال دیا کہ اس کی مغفرت نہیں فرماتی۔ وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص ہے کہ جو لوگوں سے قطع تعلق رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو شب برات کی رات میں بھی کسی شخص سے ناراض ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا ہوں۔ لیکن اب لوگوں کو یہاں سمجھنے کی بات ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، یہ میرے قدموں میں رہنے والا ایک کیڑا ہے اور میں اس کے سامنے مثل پہاڑ ہوں، میں اس سے کیسے معافی مانگوں، میں اس سے کیسے اپنے سینے سے لگاؤں، میں اس کے گھر کیسے جاؤں، میں اس سے سلام کیسے کروں، میں اس سے کلام کیسے کروں، میں کہاں ہوں اور یہ کہاں ہے؟ تو پھر اس سے انسان ایک اپنے آپ کو تکبری کی بات کرتا ہے، اور یہ تکبری کی علامت ہے۔ انسان یہ چاہے کہ میں وہ کہاں، میں کہاں، تو پھر اب انسان کو اس تحفے سے محروم ضرور کر دیا جائے گا۔ شب برات آئے اور شب برات کی 15ویں رات کے اندر تو اس کو جو اس سے بے دخل کر دیا جائے گا، اس میں کوئی حصہ نہیں ہے اس شخص کا۔ تو اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو اسے معلوم ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں، اور وہ سمجھے کہ میں اگر اس سے معافی مانگوں تو اس میں میری عزت کم ہو جائے گی، اس میں میری عزت ختم ہو جائے گی، میری عزت اس کے قدموں کے نیچے آ جائے گی، تو وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنے اور اپنے دل کے اندر اتارے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کوئی کسی کو عزت نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن وہاں ایک ایسی ذات بھی ہوگی جو دنیا کے اندر رہ کر وہاں عزت دینے کا وعدہ کرتی ہے۔ وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے غلاموں، اس تحفے سے محروم نہیں ہونا جو شعبان کی 15ویں رات میں جو تحفہ ملتا ہے، اس تحفے سے محروم نہیں ہونا۔ اگر کسی کے آگے ہاتھ جوڑنا پڑے اور تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑوں گا، اس سے معافی مانگوں گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس میں شبہ ہو کہ میری عزت کم ہوتی ہے تو پھر تم اس سے معافی مانگ لینا، قیامت کے دن اللہ کے رسول تمہاری عزت کو پورا کر دیں گے قیامت کے دن۔ تو پتہ چل گیا کہ انسان معافی مانگنے سے عزت نہیں گھٹتی، بلکہ معافی مانگنے سے انسان کے لیے ایک یہاں جگہ ہو جاتی ہے۔ یہ جگہ بہت بڑی جگہ ہے، کیونکہ انسان ہر جگہ سما سکتا ہے، لیکن یہاں سمانا بہت فخر کی بات اور بانصیب لوگوں کی بات ہوتی ہے جو دلوں کے اندر اترتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ اس میں غلطی سامنے والے کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہے کہ غلطی میری ہے، میں معافی طلب کرتا ہوں آپ سے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ امت میں وہ شخص سب سے بہتر ہے جو اپنی غلطی، دوسرے کی غلطی دیکھتے ہوئے بھی خود معافی مانگے اور اپنی غلطی کو قبول کر لے کہ یہ میری غلطی، آپ کی غلطی نہیں ہے۔ تو اللہ شب برات میں اس کی مغفرت بھی فرماتا ہے، اس کو بڑے تحفے سے نوازتا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم تو ایک عام انسان ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ جتنا اللہ کے رسول کی نظر میں آپ کی حیثیت ہے، اتنی ہی میری حیثیت ہے۔ جتنا آپ جو ہے نیکوکار ہیں، اتنے ہی میں نیکوکار ہوں، میں آپ سے زیادہ نیکوکار نہیں ہوں۔ یہ اوپر بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اوپر بیٹھا تو وہ ظاہری میں اوپر ہے، لیکن حقیقت تو اللہ جانتا ہے، کیونکہ حقیقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا سوائے اللہ کے۔ تو پھر اگر کوئی اوپر بیٹھا ہے یا نیچے بیٹھا ہے تو اوپر بیٹھنے والوں کو یہ تمیز ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اپنے برابر ٹھہرائے، اپنے سے بڑا ٹھہرائے، اپنے سے کم تر نہ ٹھہرائے۔ تو پھر آپ اور میں برابر ہوں کہ اگر میں آپ سے معافی مانگوں تب کوئی حرج نہیں، آپ مجھ سے معافی مانگیں تب کوئی حرج نہیں۔ حرج تو اس بات میں ہے کہ اللہ کے رسول امت کے جب صحابہ بیٹھے ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحابہ شب برات کی رات آ رہی ہے، اگر جانے انجانے میں میری طرف سے ایسی بات ہوئی ہے کہ جس سے تمہیں دل پہ چوٹ پہنچی ہے تو آج میں تمہیں اس کے بدلے تحفہ بھی دوں گا، تمہارے لیے دعائے مغفرت کی فرماؤں۔ عرض تو اس بات میں ہے، سید الانبیاء اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے ہیں کہ آج میں تمہاری دعا بھی کروں گا اور جو امت کے لیے مغفرت بھی فرماؤں۔ تو اس میں بہت بڑی حرج کی بات ہے، کہاں اللہ کے رسول اور کہاں امتی۔ تو یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک امت کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا مرتبہ میری امت میں بڑا ہو، جیسے کہ علماء۔ تو جب علماء میری اس تعلیم کو دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کے درمیان کیا قول تھا، تو پھر وہ اس بات پہ عمل کریں گے، تو یہ نہ سوچیں گے کہ ہم بڑے ہیں یا ہم چھوٹے ہیں، وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو یہاں سب سے بڑی بات یہ سمجھنے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی سے معافی مانگنے میں تمہیں یہ شبہ ہو کہ تمہاری عزت کم ہو رہی ہے تو محمد مصطفیٰ سے قیامت کے دن لے لینا، لیکن ان سے معافی مانگ لینا اور اس تحفے سے محروم نہ ہونا۔ یہ تحفہ شب برات میں آتا ہے۔ اس رات بہت بہت بڑے تحفے دیے جاتے ہیں، اس رات تحفے بھی دیے جاتے ہیں، اس رات بخشش بھی کی جاتی ہے، اس رات انسان کی موت کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے، اسی رات انسان کی پیدائش کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے، اسی رات انسان کے رزق کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے۔
تمام معاملات اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ حکم دیتا ہے۔ تو یہ رات ہمارے لیے خوشی کی رات بھی ہو سکتی ہے اور ہمارے لیے مستقبل میں یہ رات ہمارے لیے خرابی کی رات بھی بن سکتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رات میں ہم اللہ سے معافی نہ مانگ سکیں، ہم اللہ سے دعا نہ کر سکیں، اور پھر اسی رات ہم اللہ سے معافی نہ مانگیں اور آنے والے مستقبل میں ہمارے لیے یہ فیصلہ ہو جائے کہ فلاں وقت اس کی موت آنی ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص کو ایک شعبان کی رات مل گئی اور اگلی شعبان سے پہلے اس کا موت کا وقت مقرر کر دیا گیا تو پھر وہ اگلی شعبان کا منتظر نہ رہے۔ اور پھر صحابہ کے درمیان یہ بھی فرمایا کوئی شخص یہ فیصلہ نہ کر لے کہ اس شعبان کی رات میں معافی نہیں مانگ سکا تو اگلی میں معافی مانگ لوں گا، اسے معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا، تو پھر وہ دوسری شعبان کا انتظار نہ کرے، اسی شعبان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، گریزاری کرے اور روئے گڑائے اور اس کے بعد معافی طلب کرے مگر حقوق اللہ کے گناہ۔ یہ بتا چکا ہوں حقوق اللہ کے گناہ۔ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت لوگ ہیں جو مال کی بنا پہ، شہرت کی بنا پہ، دولت کی بنا پہ، پڑوس کی بنا پہ، مقابل کی بنا پہ، درمیان کی بنا پہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے جدا ہیں آج بھی۔ تو یہ جدا ان کا کوئی فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ انسان اگر کسی سے ناراض ہے تو وہ اس رات کے اندر کم سے کم ملاقات تو کر لے۔ ایک ناراضگی ہونا ہے دلی ناراضگی اور ایک ہوتا ہے ظاہری ناراضگی۔ انسان جو دلی ناراضگی وہ اللہ کے درمیان ہے، جو ظاہری ناراضگی ہے اس ناراضگی سے اتنا کوئی بہتان نہیں ہوتا، جو دل کے اندر جو دل کی تکتی ہے اس پہ جو گہرائی ہیں جو نفرتیں ہیں ان کو صاف کر دیں۔ کیونکہ حدیث پاک کے اندر زبان کا کم تعلق ہے، حدیث کے اندر دل کا زیادہ تعلق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس رات اس کی مغفرت فرما دی جائے تو وہ اپنے زبان نہیں، حدیث کے اندر قلب دل کا فرمایا کہ وہ اپنے دل کو لوگوں کی طرف سے صاف کر دے، کوئی کینہ ہو صاف کر دے، کوئی بغض ہو صاف کر دے، کسی نے ستایا ہے وہ معافی مانگنے کے لیے نہ بھی آئے تب بھی اپنے طرف سے اس کو صاف۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آئے لیکن اگر تم اس کو معاف کرو گے پھر وہ اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ اگر آپ اس کو معاف کر چکے ہوں گے، اگر معاف نہیں کیا تو اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اللہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے، تو وہ اس بات کو بھی پسند نہیں فرماتا کہ جو انصاف ور ہو اور وہ ذات سب سے زیادہ انصاف کرنے والی ہے، تو وہ اس بات کو بھی پسند نہیں فرماتا کوئی بندہ پلک رہا ہو اس کے دکھ اور تکلیف سے اور میں اس کو جو ہے اس تحفے سے نوازوں کہ اس کے میں نے تمام ماضی کے گناہ معاف فرما دیے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔ کوئی شخص اس کے دیے ہوئے تکلیفوں سے تڑپ رہا ہے اسی رات اور اسی رات اس ظالم کی مغفرت فرما دے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ یہ رات انسان کو سمجھنے والے کے لیے یہ بہت بڑی رات ہوتی ہے، اور جو انسان اس رات کی قدر نہیں سمجھتا، جو انسان اس رات کی اہمیت کو اپنے دل کے اندر نہیں اتارتا، امت مسلمہ میں اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسے ہے کہ اگر کوئی شخص دروازہ کھولے رکھا ہوا ہے اور ایک طرف آگ ہے، حصی مثال آپ سمجھ لیں، ایک طرف آگ ہے اور دوسری طرف راحت و سکون ہے، ابھی کوئی انسان کے لیے دروازہ کھل جائے، ابھی وہ آگ میں تھا اور سامنے جو ہے دروازے کو پار کرنے کے بعد راحت و سکون ہے، اور ایک لمحے کے لیے دروازہ کھول دیا جائے کہ یہ دروازہ کھل گیا، صرف آپ کو 1 گھنٹہ مل سکتا ہے کہ آپ اس میں سے اگر نکل سکیں تو نکل جائیں، اور اگر آپ نہیں نکلیں گے تو پھر یہ دروازہ 1 سال کے لیے بند ہو جائے گا۔ تو وہ شخص جلدی سے آگ میں سے نکل کر فوراً دروازے کو کراس کر نکل جائے گا، وہاں سے وہ پار ہو جائے گا کہ وہ راحت و سکون پانے کے لیے دروازہ پار کر دے گا۔ تو یہ رات بھی ایک دروازے کی مثل ہوتی ہے، کیونکہ آگ میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی گناہوں میں لت پت ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ابھی ایک رات یہ آئی، اس میں موقع ہے۔ اس کے بعد ایک رات اور آتی ہے جس کو شب قدر کی رات بھی کہتی ہے، لیکن پتہ کسی کا پتہ نہیں ہے کہ انسان کی موت آج کی رات، کل رات اس کی موت کا رات کا وقت ہو، اس کا فیصلہ ہو کل۔ صرف یہ ایک رات کے علاوہ جو رات آج ہے، آج جو مل رہی ہے، ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں، آپ اور میں بہت بڑا خوش نصیب ہوں کہ آج کی رات انشاءاللہ ہم پائیں گے، اور اللہ سے یہ دعا کہ اللہ ہمیں آج کی رات بھی نصیب فرمائے۔ موت کا تو 1 منٹ کا پتہ نہیں، لیکن یہ امید اور توکل ہے اللہ کی ذات پر کہ وہ ہمیں آج کی رات نصیب فرمائے گا۔ تو اس رات کو محروم نہ ہونے دیں، بلکہ جیسے ہی دروازہ کھلے تو آپ فوراً دروازے سے پار ہو جائیں، یعنی اللہ سے معافی طلب کریں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مساجد ہی کے اندر آئیں، مساجدوں کے اندر جا کے ہی نوافل ادا کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں، نہ، ہمارے گھروں کے اندر بھی کچھ ایسی مخصوص جگہیں ہیں جہاں پر ہمارے اہل خانہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، جو بقیہ نماز ہوتی تو ہم وہاں ادا کرتے ہیں یا ادا کر کے آتے ہیں۔ ایسی ہر ایک شخص کے گھر کے اندر ایسا مقام بنا ہوا ہے، وہاں پر کوئی چپل لے کے نہیں جا سکتا، کوئی جوتا پہن کے نہیں جا سکتا، وہاں کوئی غلط بات نہیں کر سکتا،
وہاں صرف نمازی پڑھی جاتی تو وہاں اس رات وہاں بیٹھیں، مصلی بچھائیں اور وضو کریں، باوضو ہو کر اللہ سے اپنی ماضی کے گناہوں سے توبہ کریں۔